سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے 95 سے زیادہ شعبہ جات ہیں، اور الحمدللہ ہمارے ان شعبہ جات میں وقتاً فوقتاً تربیت کا اہتمام ہوا کرتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل آج ایک بار پھر آپ سب کے ہر دل عزیز شعبے مدنی چینل کے مدنی عملے کا گویا ایک تربیتی اجتماع ہے۔ وقتاً فوقتاً ہم کوشش کرتے ہیں کہ مل کر بیٹھیں اور اپنی اصلاح کے لیے کچھ مدنی پھول حاصل کریں۔ آج اسی سلسلے میں ہم سب جمع ہیں، آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ آئیے نیت کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا، بات چیت وغیرہ سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانو بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ تو آپ میں سے جن کے لیے ممکن ہو وہ دو زانو بیٹھ جائیں، اور ورنہ تھک جائیں تو پھر جیسے چاہیں بیٹھیں، پھر یاد آئے تو دوبارہ بیٹھ جائیں، تو انشاءاللہ باادب بیٹھنے کا ثواب بھی کمائیں گے۔ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات۔ امیر اہل سنت کا ایک بڑا ہی پیارا رسالہ ہے عاشق اکبر، اس رسالے کے صفحہ نمبر 1 پہلے ہی صفحے پر ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے۔ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے۔ اللہ عز و جل کا ایک فرشتہ ہے کہ اس کا ایک بازو مشرق میں ہے اور دوسرا بازو مغرب میں۔ جب کوئی شخص مجھ پر محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے، وہ فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کر اپنے پر جھاڑتا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ ایک چڑیا چھوٹی سی اگر پانی میں گر جائے، پانی سے باہر آئے، پھڑ پھڑائے اپنے پروں کو، تو کتنے قطرے گرتے ہیں۔ اب ایسا فرشتہ جس کا ایک بازو مغرب میں ایک بازو مشرق میں، اور وہ بحر رحمت میں غوطہ کھائے اور پھر اس میں پر جھاڑے، تو پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ عز و جل اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ وہ فرشتے قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ سوچئے ایک درود پاک پڑھنے والے کو کتنی نیکیاں، یعنی اگر ہمیں کوشش ہماری ہوتی ہے کسی نیک شخص سے دعا کروا لی جائے، کسی بزرگ سے دعا کروائی جائے، اور کسی بڑی شخصیت سے، کسی بزرگ سے ایک بار دعا کروانے کا موقع مل جائے، ہم بہت خوش ہوتے ہیں، واقعی سعادت کی بات ہے۔ لیکن جس کے لیے فرشتے دعا کریں اور ایک بار نہ کریں، قیامت تک استغفار کرتے رہیں، تو اس کو کس قدر اجر و ثواب ملے گا۔ تو کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے مدنی چینل کے عملے سے بھی گزارش ہے کہ آپ کو بعض اوقات ایسے اوقات ملتے ہوں گے جس میں آپ درود پاک آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارا فزیکل کام تو ہوتا ہے، مگر ہم مینٹلی اتنے بیزی نہیں ہوتے، ہم زبانی طور پہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر واقعی توجہ والا کام ہے، جہاں آپ کی کانشیس چاہیے، آپ کا دھیان چاہیے، شاید وہاں آپ نہیں پڑھ سکیں گے۔ لیکن کئی کام ایسے ہوتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کیمرے والا اگر کیمرے کو سیٹ کر رہا ہے، کوئی چیزیں ابھی ہم تیار کر رہے ہیں، تو اس وقت ہم درود پاک کا ورد بہت بڑی تعداد میں کر سکتے ہیں۔ تو نیت کریں انشاءاللہ کم از کم، جو کثرت سے درود پاک پڑھنے والا معاملہ ہے، یہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ کہ روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک نیک شخص کے گھر کی دیوار اچانک گر گئی، اسے بڑی پریشانی لاحق ہوئی، اور اسے دوبارہ بنوانے کے لیے کسی مزدور کی تلاش میں وہ گھر سے نکلا اور چوراہے پر جا پہنچا۔ وہاں اس نے مختلف مزدوروں کو دیکھا جو کام کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ ان میں ایک نوجوان بھی تھا جو سب سے الگ تلگ کھڑا تھا۔
اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا اور دوسرے ہاتھ میں تیشا تھا۔ اس شخص کا کہنا ہے میں نے اس نوجوان سے پوچھا کیا تم مزدوری کرو گے؟ نوجوان نے جواب دیا ہاں۔ میں نے کہا گارے کا کام کرنا ہوگا۔ نوجوان نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میری 3 شرطیں ہیں، اگر تمہیں منظور ہوں تو میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تم میری مزدوری پوری ادا کرو گے، دوسری شرط یہ ہے کہ مجھ سے میری طاقت اور صحت کے مطابق کام لو گے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ نماز کے وقت مجھے نماز ادا کرنے سے نہیں روکو گے۔ میں نے یہ تینوں شرطیں قبول کر لیں اور ساتھ لے کر گھر آ گیا۔ جہاں میں نے اسے کام بتایا اور کسی ضروری کام سے میں چلا گیا، میں نے بتایا کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ جب میں شام کے وقت واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ اس مزدور نے عام مزدوروں سے دگنا کام کیا۔ میں نے بخوشی اس کی اجرت ادا کی، وہ لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن میں اسی نوجوان کی تلاش میں دوبارہ چوراہے پر گیا، مجھے وہ نظر نہیں آیا۔ میں نے دوسرے مزدوروں سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ نوجوان ہفتے میں 1 دن مزدوری کرتا ہے۔ یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ وہ کوئی عام مزدور نہیں، کوئی بڑا آدمی ہے۔ میں نے ان سے ان کا پتہ معلوم کیا اور اس جگہ پہنچا تو دیکھا کہ وہ نوجوان زمین پر لیٹا ہوا تھا اور اسے سخت بخار تھا۔ میں نے اس سے کہا میرے بھائی تو یہاں اجنبی ہے، تنہا ہے اور بیمار بھی ہے، اگر پسند کرو تو میرے ساتھ گھر چلو، مجھے اپنی خدمت کا موقع دو۔ اس نے انکار کر دیا، لیکن میرے مسلسل اصرار پر وہ مان گیا، لیکن ایک شرط رکھی کہ وہ مجھ سے کھانے کی کوئی شے نہیں لے گا۔ میں نے اس کی یہ شرط بھی قبول کر لی، اپنے گھر لے آیا۔ وہ 3 دن تک میرے گھر میں قیام پذیر رہا، لیکن اس نے کسی چیز کا مطالبہ کیا، نہ ہی اس نے کوئی چیز کھائی۔ اب چوتھے روز اس کے بخار میں شدت آ گئی۔ اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میرے بھائی لگتا ہے اب میرا آخری وقت آ گیا ہے، میں مر جاؤں تو میری اس وصیت پر عمل کرنا کہ جب میری روح جسم سے نکل جائے تو میرے گلے میں رسی ڈالنا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانا اور اپنے گھر کے ارد گرد چکر لگانا اور یہ صدا دینا، لاش کو میری رسی ڈال کر گھسیٹنا، اپنے گھر کے گرد چکر لگانا اور پھر یہ آواز لگانا کہ لوگوں دیکھو اپنے رب تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کا یہ حشر ہوتا ہے۔ شاید اس طرح میرا رب عز و جل مجھے معاف فرما دے۔ جب تم مجھے غسل دے چکو تو مجھے انہی کپڑوں میں دفن کر دینا، پھر بغداد میں خلیفہ ہارون رشید کے پاس جانا اور یہ قرآن مجید اور انگوٹھی انہیں دینا اور میرا یہ پیغام بھی دینا کہ اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت اور نشے کی حالت میں موت آ جائے اور بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے، لیکن پھر اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ عجیب و غریب وصیت کہ لاش کے ساتھ یہ کرنا اور پھر خلیفہ ہارون رشید کے پاس جا کر میرا یہ پیغام بھی دینا، یہ قرآن پاک اور یہ انگوٹھی بھی دینا۔ بہرحال وہ شخص کہتا ہے کہ یہ نوجوان مجھے وصیت کرنے کے بعد انتقال کر گیا۔ پہلے تو میں اس کی موت پر کافی دیر تک آنسو بہاتا رہا، پھر غمزدہ رہا، پھر نہ چاہتے ہوئے میں نے اس کی وصیت پوری کرنے کے لیے ایک رسی لی اور اس کی گردن میں رسی ڈالنے لگا۔ ابھی ارادہ کیا تھا تو کمرے کے ایک کونے سے آواز آئی، اس کے گلے میں رسی مت ڈالنا۔ کیا اللہ کے اولیاء سے ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ یہ سن کر میرے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ یہ سننے کے بعد میں نے اس کے پاؤں کو بوسہ دیا اور کفن و دفن کا انتظام کرنے میں چلا گیا۔ اس کی تدفین سے فارغ ہوا، اس کے بعد اس کا وہ قرآن پاک کا جو نسخہ تھا وہ اور انگوٹھی لے کر میں خلیفہ کے محل کی جانب روانہ ہوا۔ وہاں جا کر میں نے اس نوجوان کا واقعہ ایک کاغذ پر لکھا۔ ظاہر ہے خلیفہ تک پہنچنا تو آسان نہیں تھا، وہ پورا واقعہ لکھا اور محل کے داروغہ سے اس سلسلے میں بات کرنی چاہیے۔ اس نے جھڑک دیا کہ تم کون ہوتے ہو خلیفہ سے ملنے والے؟ بہرحال اس نے اجازت تو نہیں دی، اپنے پاس بٹھا لیا۔ آخر کار میں نے وہ جب میرا رکا اندر گیا تو خلیفہ نے مجھے اپنے دربار میں طلب کیا اور کہنے لگا کیا میں اتنا ظالم ہوں کہ مجھ سے براہ راست بات کرنے کی بجائے رکے کا سہارا لیا؟ میں نے عرض کی اللہ تعالیٰ آپ کا اقبال بلند کرے، میں کسی ظلم کی فریاد لے کر نہیں آیا بلکہ ایک پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ خلیفہ نے اس پیغام کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے وہ قرآن مجید اور وہ انگوٹھی نکال کر ان کے سامنے رکھ دی۔ خلیفہ نے جب یہ چیزیں دیکھی تو فوراً پوچھا کہ یہ تمہیں کس نے دیا ہے؟ میں نے عرض کی ایک گارا بنانے والے مزدور نے۔
خلیفہ نے ان الفاظ کو 3 بار دہرایا. گارا بنانے والے مزدور نے، گارا بنانے والا یہ کہہ کر وہ رو پڑا. کافی دیر تک روتا رہا. پھر خلیفہ نے مجھ سے پوچھا وہ گارا بنانے والا اب کہاں ہے؟ تو میں نے جواب دیا وہ مزدور فوت ہو چکا ہے. یہ سن کر خلیفہ بے ہوش ہو کر گر گیا. عصر تک بے ہوش رہا. میں اس دوران بڑا حیران و پریشان کہ ایک وہ مزدور، ایسی حیران کن وصیت، وہ غیب سے ندا آنا، اور اب خلیفہ کے پاس جب یہ پیغام لایا ہوں تو خلیفہ کی حالت غیر ہے، اور روتے روتے خلیفہ بے ہوش ہو گیا. اب میں حیران و پریشان وہیں موجود رہا. پھر جب خلیفہ کو کچھ افاقہ ہوا تو مجھ سے دریافت کیا. اس کی وفات کے وقت تم اس کے پاس موجود تھے. میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو کہنے لگا کیا اس نے کوئی وصیت بھی کی تھی؟ میں نے اس نوجوان کی وصیت بتائی اور وہ پیغام بھی دیا جو نوجوان نے خلیفہ کے لیے چھوڑا تھا. جب خلیفہ نے یہ ساری باتیں سنی مزید غمگین ہو گیا. اپنا امامہ اپنے سر سے اتار دیا، اپنے کپڑے چاک کر ڈالے اور کہنے لگا اے مجھے نصیحت کرنے والے، اے میرے زاہد و پارسا، اے میرے شفیق. اسی طرح کے بہت سے القابات خلیفہ نے اس مرنے والے نوجوان کو دیے اور مسلسل آنسو بھی بہاتا رہا. یہ سارا معاملہ دیکھ کر میں مزید حیران پریشان کہ ماجرا کیا ہے. اب خلیفہ ایک عام سے مزدور کے لیے اتنا غمزدہ کیوں ہے؟ جب رات ہوئی تو خلیفہ نے مجھے اس کی قبر پر جانے کی خواہش کا اظہار کیا. میں اس کے ساتھ ہو لیا. خلیفہ چادر میں منہ چھپائے میرے پیچھے چلنے لگا. جب ہم قبرستان پہنچے تو میں نے ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ اس عابد نوجوان کی قبر ہے. خلیفہ اس کی قبر سے لپٹ کر رونے لگا. پھر کچھ دیر رونے کے بعد اس کی قبر کے سرہانے کھڑا ہو گیا اور مجھ سے کہنے لگا یہ نوجوان میرا بیٹا تھا، خلیفہ کا بیٹا تھا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے جگر کا ٹکڑا تھا. ایک دن یہ رقص و سرور کی محفل میں گم تھا کہ مکتب میں کسی بچے نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. ترجمہ کنز الایمان، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ جب میرے اس بیٹے نے یہ آیت سنی تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگا. اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی اور یہ پکار پکار کر کہنے لگا کیوں نہیں، کیوں نہیں. یہ کہتے ہوئے محل کے دروازے سے باہر نکل گیا. اس دن سے ہمیں اس کے بارے میں کوئی خبر نہ ملی، یہاں تک کہ آج تم نے اس کی وفات کی خبر دی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے میرے مدنی چینل کے مدنی عملے کے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بادشاہ کا بیٹا شہزادہ ہوتا ہے. اب یہ خلیفہ کا شہزادہ، مگر قرآن پاک کی اس آیت نے، اور یہ وہ انقلابی آیت ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بہت سارے ہمارے اسلاف اس آیت کریمہ کو سن کر جن کی زندگی میں تبدیلی آئی. ترجمہ پھر سنیں، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ گویا پکارا جا رہا ہے کہ کب پلٹو گے؟ کیا اب وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کی طرف لوٹ آؤ؟ اور یہ بدل گیا. یہ نوجوان کیسا بدلا؟ اور پھر موت کے وقت کی وہ وصیت یاد کریں کہ بقیہ زندگی عبادت میں گزارنے کے باوجود وصیت کیا کی کہ میری لاش کو گھسیٹنا اور بتانا لوگوں کو کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا یہ حال ہوتا ہے. اور شاید اسی وجہ سے میرا رب مجھ پر رحم فرمائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ڈر والوں کی کیا بات ہے، اور تقوی، خوف، اللہ کا ڈر اختیار کرنا یہ نصیب والوں کا حصہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا ہمیں بتایا گیا ہے، ترغیب دلائی گئی ہے، احساس دلایا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. ہم بہت سارے معاملات پر گفتگو کریں کہ میں یہ بھی ٹھیک کر لوں، اس سے بھی بچ جاؤں، وہ معاملہ میرا ٹھیک ہو جائے، میں یہ بری عادت چھوڑ دوں، میرے اندر یہ پرابلم ہے جو دور نہیں ہوتی. سچ بتاؤں تو سمجھ ہی آتا ہے جب کتابوں میں پڑھیں کہ ان تمام بیماریوں کا ایک ہی علاج ہے. اگر خوف خدا دل میں پیدا ہو جائے، اگر تقوی مل جائے نا، تو پھر سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے. ہر کام کرتے وقت اگر یہ احساس ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں،
اے میرے پیارے اسلامی بھائی ذرا قرآن پاک کی آیات سنیے. اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 28 سورہ الطلاق آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ترجمہ کنز الایمان، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا، راہ مل جائے گی اسے، اور فرمایا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہوگا. آج لوگ کہتے ہیں جناب روزی میں بڑی مشکل ہے، ہاتھ بڑا تنگ ہے، پورا نہیں ہوتا. قرآن کہتا ہے وہاں سے روزی ملے گی جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا. کسے؟ جو اللہ سے ڈرے. یہی تو نہیں ہے ہمارے پاس. ہم روزی بڑھانے کی بہت ساری کوششیں تو کرتے ہیں، جب قرآن نے فارمولہ دے دیا ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا. ہائے ہائے. اور پھر کیا فرمایا؟ اس کو وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہوگا. مزید سنیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرماتا ہے واللہ ولی المتقین، اور ڈر والوں کا دوست اللہ. جس کا دوست اللہ ہو جائے، اللہ جسے اپنا دوست بنا لے، ذرا سوچئے پھر اس کی مشکل کیسے رہے گی. آج دنیا کے جو صاحب اقتدار اور پاورفل لوگ ہوتے ہیں، بندہ ان سے دوستی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. جو رب کا دوست بن جائے، اور متقین کا دوست اللہ ہے. تقوی اس قدر پیاری نعمت ہے. اور سنیے ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 194 میں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان رکھو کہ اللہ ڈر والوں کے ساتھ ہے. اللہ جس کے ساتھ ہو جائے اس کے مسائل تو ختم ہو گئے نا. دنیا میں بھی چین اور آخرت میں بھی چین. ایک ہی چیز اپنانی ہے، وہ ہے تقوی. ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے مثل الجنت التی وعد المتقون، احوال اس جنت کا جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے ہے. ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے بے شک ڈر والوں کے لیے ان کے رب کے پاس چین کے باغ ہیں. کہیں جنت کا وعدہ ہے، کہیں نجات کی راہ دکھائی جانے کی امید ہے، کہیں اللہ نے اپنا دوست بنانے کی نوید سنائی ہے. اے تقوی اختیار کرنے والوں تمہیں مبارک ہو. اور ہم وہ لوگ جو اللہ کے ڈر سے دور زندگی گزار رہے ہیں، بے خوف بے باک. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اچھی زندگی نہیں ہے. آئیے آج چند ان لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ جن کی نجات، جن کا مرتبہ، جن کے اسٹیٹس وہ قرآن و حدیث میں بیان ہوتا رہا. وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی ساتھی رہے. میری مراد یار غار اور یار مزار ہیں، عاشق اکبر ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال دیکھیں کہ ایک بار سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غار ثور والی رات امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ سے پہلے غار میں داخل ہونے کی اجازت مرحمت فرمائیں. عشق ہو تو ایسا ہو، اور تاکہ اگر کوئی سانپ یا موذی چیز ہو تو پہلے مجھے نقصان پہنچائے. مومنین پر رحم و کرم فرمانے والے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی. عاشق اکبر امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے سوراخ تلاش کرنے لگے. جو بھی سوراخ نظر آیا اپنا کپڑا پھاڑ کر اسے بند کر دیتے، یہاں تک کہ کپڑا ہی ختم ہو گیا. اب ایک سوراخ ابھی باقی تھا، آپ نے اس پر اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ دی. پھر اللہ عز و جل کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے. صبح ہوئی تو حضور نبی کریم شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اے ابو بکر تمہارا کپڑا کہاں ہے؟ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا معاملہ عرض کر دیا. اب ذرا سوچیں، میں اور آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں آقا کا پڑوس عطا فرمائے. یہ ہماری دعا ہے نا، اللہ قبول فرمائے. سنو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے آقا نے کیا فرمایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غار ثور میں اپنے ہاتھوں کو بلند فرمایا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر ہماری جانیں قربان. نبی پاک نے دعا کی اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ، یعنی اے اللہ عز و جل قیامت کے دن ابو بکر کو جنت میں میرے ساتھ جگہ عطا فرما. امتی دعا کرے کہ آقا کا پڑوس مل جائے، یہ امتی کرتا رہتا ہے. ارے اس امتی کی قسمت پر قربان کہ میرے آقا دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ قیامت کے دن ابو بکر کو جنت میں میرے ساتھ جگہ عطا فرما. اور سنیے یہ دعا ہوتی ہے
اللہ عز و جل نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ بے شک تمہارے رب نے تمہاری دعا قبول فرما لی ہے. یعنی آپ سوچیں مطلب مرتبہ کیا تھا. اور ابھی پچھلے دنوں امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں ایک شہید ہوئے تھے اسلامی بھائی بغداد شریف میں، جن کی شہادت ہوئی ایک عالم دین کی. میں مدنی خبروں میں دیکھ رہا تھا، باپا نے جب ان کی وہاں پر ان کے لیے تعزیت وغیرہ فرمائی تو اس میں جو جملے فتاوی رضویہ شریف سے آپ نے ارشاد فرمائے تھے، اس کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جہاں جس کی تدفین ہوتی ہے اس کی تخلیق اسی مٹی کو بھی شامل کر کے کی جاتی ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جس جگہ پر آج روضہ انور ہے، وہیں کی مٹی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بنایا گیا ہوگا ان کی جسم اطہر کو، تو وہ مٹی اس میں شامل کی گئی. تو امیر اہل سنت نے یہ فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تخلیق بھی اسی مٹی سے کی گئی تھی، کیونکہ ان کو وہیں مزار شریف میں جگہ ملی نا، میرے آقا کے ساتھ حجرہ مقصورہ میں موجود ہیں. اعلیٰ حضرت نے یہ فتاوی رضویہ میں کچھ اس طرح کا مفہوم لکھا. میں جب یہ سنا الحمدللہ اس وقت میں مدینہ منورہ میں تھا، میں نے وہاں اسلامی بھائیوں کو بتایا. میں آپ کو بتا نہیں سکتا دل کی کیا کیفیت تھی کہ یار یہ کتنے مرتبے والے لوگ ہیں کہ جن کی تخلیق کے وقت وہی مٹی استعمال کی گئی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس میں سے استعمال کی گئی تھی. آپ سوچیں اتنا قرب، اور اب ان خوش نصیبوں کا حال دیکھیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو ہم بے خوف زندگی گزارتے ہیں نا، وہ ذرا سوچیں. حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پینے کے لیے پانی طلب فرمایا تو ایک کٹورے میں پانی اور شہد پیش کیا گیا. امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے منہ کے قریب کیا تو رو پڑے، حاضرین کو بھی رلا دیا. آپ تو خاموش ہو گئے لیکن لوگ روتے رہے. یہ حالت دیکھ کر آپ پر پھر رقت طاری ہو گئی، آپ دوبارہ رونے لگے. اب یہاں تک کہ حاضرین کو گمان ہوا کہ وہ اب رونے کا سبب بھی دریافت نہیں کر سکیں گے. کچھ دیر بعد افاقہ ہوا تو لوگوں نے عرض کی کس چیز نے آپ کو اس قدر رلایا ہے؟ تو امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ سے کسی چیز کو دور کرتے ہوئے فرما رہے تھے، مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا. لیکن مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز کو آپ اپنے آپ سے دور فرما رہے ہیں؟ مجھے تو کوئی چیز آپ کے پاس نظر نہیں آ رہی. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دنیا تھی جو بن سنور کر میرے سامنے آئی تو میں نے اس سے کہا مجھ سے دور ہو جا. وہ ہٹ گئی. اس نے کہا اللہ عز و جل کی قسم آپ تو مجھ سے بچ گئے لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد آنے والے نہ بچ سکیں گے. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے خوف لاحق ہوا کہ دنیا مجھ سے چمٹ گئی ہے، بس اسی بات نے مجھے رلا دیا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جنت کی بشارت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دنیا میں پیارے آقا کی زبانی سنی، مگر اس خوف میں مبتلا رہتے کہ کہیں دنیا میں نہ مبتلا ہو جائیں، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی نہ ہو جائے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، میرے آقا کا فرمان یاد رہے. میرے آقا فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ اس طرح کا ارشاد بھی ملتا ہے کہ عمر جس گلی سے گزر جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا. ایسا مرتبہ. اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک رجسٹر تھا، آپ اس میں اپنے ہفتہ وار اعمال لکھا کرتے. جب جمعے کا دن آتا تو اپنے اعمال کا جائزہ لیتے. یہ جو فکر مدینہ کروائی جاتی ہے ہمیں کہا جاتا ہے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لو، یہ طریقہ فاروقی ہے. آپ جمعے کو اپنے اعمال کا جائزہ لیتے اور جس عمل کو اپنے گمان میں رضا الہی کے لیے نہ پاتے خود کو درہ مارتے اور فرماتے تم نے یہ کام کیوں کیا؟ جب آپ کا وصال ہو گیا تو لوگ آپ کو غسل دینے لگے تو دیکھا کہ آپ کی پیٹھ اور پہلوؤں پر کوڑوں کے نشانات ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ حال. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن عیسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے چہرے اقدس پر بہت زیادہ گریہ و زاری کے سبب 2 سیاہ لکیریں پڑ گئی تھی. یہ کیوں روتے تھے؟ یہ کیوں گر گڑاتے تھے؟ ارے یہ تو نیک تھے، مگر خوف خدا انہیں دامن گیر تھا. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک بار حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ کے رونے کی آواز
3 صفوں کے پیچھے تک سن رہا تھا. یعنی اس قدر نماز کے اندر گریہ وزاری کا معمول ہوتا. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ تھے ہمارے اسلاف. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا تو سنیں کہ ایک بار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یہ دعا مانگا کرو، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی حسنا. یا اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے بھی بہتر بنا دے اور میرے ظاہر کو اور اچھا کر دے. یہ جو بار بار امیر اہل سنت کی دعائیں ہم سنتے ہیں نا کہ ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ، نبی پاک کی تعلیم ہے کہ باطن کو ظاہر سے اچھا کر دے. ہمارا حال یہیں آ کر پرابلم ہو جاتا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. ظاہر تو اچھا ہے لیکن باطن کا حال کیا ہے؟ یہ اسلاف کے واقعات، یہ بزرگوں کے واقعات، یہ آپ نے پہلے بھی سنے ہوں گے. آپ میں سے میں سمجھتا ہوں کئی مبلغین ہیں، کئی مفتشین ہیں، بیانات کو تفتیش کرتے ہیں، لیکن ہم جمع ہو کر بار بار ان واقعات کی تکرار اسی لیے کرتے ہیں کہ اگر گرد پڑ گئی ہے، توجہ ہٹ گئی ہے، پھر گناہوں کی طرف اگر ذہن بنتا جا رہا ہے تو توبہ کریں، اپنے اندر پھر خوف خدا پیدا کریں. یہ وہ نعمت ہے جس کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، کیسے کیسے فضائل ہیں آپ کے. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. کیسے کیسے فضائل. مگر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں سنیے کہ حضرت سیدنا درار کنانی فرماتے ہیں کہ میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کئی مرتبہ دیکھا اس وقت کہ جب رات کی تاریکی چھا رہی ہوتی، ستارے ٹمٹما رہے ہوتے، آپ اپنے محراب میں لرزاں اور ترساں اپنی داڑھی مبارک تھامے ہوئے ایسے بے چین بیٹھے ہوتے گویا زہریلے سانپ نے ڈس لیا. آپ غم کے ماروں کی طرح روتے اور بے اختیار ہو کر اے میرے رب پکارتے. پھر دنیا سے مخاطب ہو کر فرماتے تو مجھے دھوکے میں ڈالنے کے لیے آئی ہے، میرے لیے بن سمر کر آئی ہے، دور ہو جا، کسی اور کو دھوکہ دینا. میں تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں، تیری عمر کم ہے، تیری محفل حقیر، جبکہ تیرے مصائب جھیلنا آسان ہے. آہ صد آہ زادے راہ کی کمی ہے اور سفر طویل ہے، جبکہ راستہ وحشت سے بھرپور ہے. مولا علی کے یہ کلمات سنتے ہیں اور اعلی حضرت کے وہ اشعار سنتے ہیں. راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہیں کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، ذرا غور کیجئے ہمیں وہ آخرت کیوں بھول جاتے ہیں. ہم اس چینل سے وابستہ ہیں، ہم اس ماحول سے وابستہ ہیں جہاں آ کر لوگوں کی آخرت بنتی جا رہی ہے، جہاں لوگ نیک ہوتے جا رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ اس خوبصورت چراغ تلے ہم اندھیرے میں مبتلا ہیں، ہم اپنے کاموں کی مصروفیت میں اپنی آخرت کو کہیں بھلائے تو نہیں بیٹھے. یہ خوف خدا، یہ اللہ سے ڈرنا، یہ مجلس کچھ کر لے گی، ہمارا نگران ہمیں دیکھ لے گا، یہ کیمرہ لگا دیا گیا ہے تو ہمیں اب سیدھا چلنا پڑے گا، یہ سوچنا چھوڑ دو. کوئی دیکھے نہ دیکھے، مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، مجھے اس کو جواب دینا ہے. یہاں کوئی بھی بات بنا لوں گا نا، نہیں ایسا نہیں تھا، میں نے ایسا نہیں کیا، غلط فہمی ہوئی ہے، مگر وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے. وہاں کوئی بات نہیں بنا سکیں گے. اکیلے میں جیسے ہوں، ہم جہاں ہوں ہمیں یہ خیال رکھنا ہوگا. اور تقوی پرہیزگاری کا جس طرح قرآن نے ہمیں ذہن دیا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ سے ڈریے. میں آج آپ کی بارگاہ میں اسلاف کے ان واقعات، قرآن پاک کی چند آیات اور احادیث کے ذریعے یہ پیغام لایا ہوں اپنے لیے بھی. واللہ یہ میری نیت ہے کہ جو بول رہا ہے وہ آپ سب سے زیادہ محتاج ہے اس چیز کا کہ کاش یہ بولنا، یہ سننا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور ہمیں یہ احساس مل جائے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. ہمارے یہ اسلاف کے واقعات سنتے ہیں. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئے ہائے، قرآن پاک ہم بھی سنتے ہیں، قرآن پاک ہمارے اسلاف بھی سنتے. ایک بار سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برسر ممبر یہ آیت پڑھی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم عدل کی ترازویں رکھیں گے قیامت کے دن. تو خوف سے ایک طرف کو جھک گئے، گویا زمین پر گر رہے ہیں. جب یہ عدل کی بات ہوئی، ترازو کی بات ہوئی تو یہ لرزاں ہو جاتے. ایک رات سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ واللیل پڑھ رہے تھے. جب اس آیت پر پہنچے
فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے۔ تو روتے روتے ہچکی بن گئی، آگے نہیں پڑھ سکے، نئے سرے سے تلاوت شروع کی۔ جب اس آیت پر پہنچے تو پھر وہی کیفیت طاری ہوئی اور آگے نہیں پڑھ سکے۔ بالآخر یہ سورت چھوڑ کر دوسری سورت پڑھی۔ یہ قرآن پڑھتے ہوئے رونا، قرآن سنتے ہوئے رونا، یہ ترغیب ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی ترغیب دلاتے۔ چنانچہ سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبیوں کے سرور، مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، میں تمہارے سامنے سورہ تکاثر پڑھتا ہوں، تم میں سے جو روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ چنانچہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پڑھا۔ ہم میں سے کچھ تو روئے، کچھ نہ روئے۔ جو نہیں رو سکے انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے رونے کی کوشش کی مگر رو نہ سکے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے سے دوبارہ پڑھتا ہوں، جو روئے گا اس کے لیے جنت ہوگی، جو نہ رو سکے وہ رونے کی سی شکل بنا لے۔ اللہ اللہ، کاش ہمیں قرآن سنتے وقت رونا ہے، ہمیں حقیقی رونا ہے۔ ہمارا رونا بھی بعض اوقات میرے پیارے اسلامی بھائیوں لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ کیا ہم اکیلے میں روتے ہیں؟ کبھی گھر پہ قرآن پڑھتے ہوئے ہمارے آنسو نکلے، کبھی اکیلے تلاوت کرتے ہوئے ہماری آنکھوں سے آنسو بہے، ہمیں آیات جو عذاب کی آیاتیں ہیں وہ سن کر کبھی لرزہ طاری ہوا کہ ہمارا بنے گا کیا؟ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک شخص نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پارہ 18 سورہ فرقان کی آیت نمبر 13 پڑھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، جب اس کی کسی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے تو وہاں موت مانگیں گے۔ جب آپ نے یہ آیت سنی تو آپ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ آخر کار وہاں سے اٹھے اور گھر میں داخل ہو گئے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک بار آپ کی اہلیہ محترمہ کیا کہتی ہیں؟ ہمارے راز تو ہمارے گھر والوں کو پتا ہے نا، لوگوں کے سامنے نیک بننے والے گھر پر کیسے ہیں۔ سنیے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ کیسے تھے۔ میرے پیارے اسلام، آپ کی اہلیہ محترمہ فرماتی ہیں، کسی نے آپ سے امیر المومنین کی عبادت کا حال دریافت کیا تو کہنے لگی وہ لوگوں سے بڑھ کر نماز روزہ کی کثرت تو نہیں کرتے تھے، لیکن میں نے ان سے بڑھ کر اللہ عز و جل کے خوف سے کانپتے کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ اپنے بستر پر اللہ کا ذکر کرتے تو خوف خدا کی وجہ سے چڑیا کی طرح پھڑ پھڑانے لگتے، اور یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہوتا کہ ان کا دم گھٹ جائے گا اور لوگ صبح کو اٹھیں گے تو خلیفہ سے محروم ہو جائیں گے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ تھا ہمارے اسلاف کا انداز۔ عبادتیں کرتے، ریاضتیں کرتے، تلاوتیں کرتے، روزے رکھتے، گناہوں سے دور رہتے، مگر روتے بھی رہتے، لرزتے بھی رہتے۔ اور ایک ہم ہیں، گناہ ہے کہ رکتے نہیں، شرم ہے کہ آتی نہیں، آنسو ہے کہ بہتے نہیں، خوف سے دل لرزتا نہیں۔ آج دنیا میں پیسے ہمارے کم ہو جائیں اس کا خوف ہے، ہماری مراعات کم ہو جائیں اس کی فکر ہے، کسی طرح نوکری نہ چھوٹ جائے اس کا خوف ہے، کوئی چیز میری نہ کھو جائے مجھے اس کا خوف ہے، دوست ناراض نہ ہو جائے اس کا خوف ہے، جہاں کام کرتا ہوں وہ باس، وہ افسر، وہ مجلس، وہ خفا نہ ہو جائے اس کا خوف ہے۔ یہ خوف کیوں نہیں کہ رب ناراض نہ ہو جائے، یہ خوف کیوں نہیں کہ کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ روٹھ جائیں۔ ارے سب کو راضی کر لیا اور رب ہی ناراض ہو گیا تو کیا فائدہ ایسی زندگی کا۔ سنو سنو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے دعا کیسی کرتے، آئیے ہم بھی مل کر یہ دعا کرتے ہیں۔ میرے آقا دعا فرماتے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یعنی اے اللہ عز و جل میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور تونگری کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے۔ آج ہماری یہ کوشش ہوتی ہے میں عزت والا ہو جاؤں، لوگوں میں میرا نام ہو جائے۔ سنو، میرے آقا فرماتے کون عزت والا ہے، کس کا مرتبہ زیادہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ ارشاد فرمایا جو ان میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ متقی اور پرہیزگار عزت والا ہے، یہ لوگ جسے آنکھوں پہ بٹھائے وہ عزت والا نہیں۔ اب میں اور آپ غور کر لیں، کیا واقعی میں متقی ہوں؟
میں پرہیزگار ہوں، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں اکیلے میں میرا حال کیا ہوتا ہے. سنو، یہ جو باہر زندگی الگ ہے، اکیلی زندگی الگ ہے نا. اعلیٰ حضرت کا چرچا ہم بڑا کرتے ہیں، مدنی چینل الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت کا پاسبان ہے، اور یہ میرے وہ اسلامی بھائی ہیں جو اس مسلک اعلیٰ حضرت کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے میں کوشاں ہیں. سنو، انہی اعلیٰ حضرت کا حال بتاتا ہوں. بچپن کا دن ہے، روزہ، پہلا روزہ رکھا اعلیٰ حضرت نے، روزہ کشائی کا وقت ہے، غالباً 8-10 سال اعلیٰ حضرت کی عمر. گرمیوں کے دن افطار سے پہلے رنگ جو ہے وہ بچہ اگر ہو تو اسے پیاس لگتی ہے. آپ کے والد صاحب ایک الگ کمرے میں لے گئے، فیرنی کا پیالہ اٹھایا، بیٹا اس کو کھا لو. کہا ابو جان میرا تو روزہ ہے. تو کہا دروازہ بند ہے، بچوں کا روزہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس چھوٹی عمر میں اعلیٰ حضرت نے جواب دیا تھا کہ جس کا روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے. آپ کے والد صاحب نے جب یہ سنا نا تو آنسو بہہ نکلے کہ اس بچے کے اندر اس عمر میں ایسا خوف خدا ہے، اکیلے کمرے میں. اور مجھے جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو مجھے یاد آیا کہ بچپن میں یہ کام کیا تھا اور جوانی میں آ کر وہ شعر لکھا تھا، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائی، خدا را میں آپ کی بارگاہ میں اسی نیت سے یہ موضوع لے کر آیا ہوں کہ کاش آج کے اس مختصر سے اجتماع کی برکت سے ہم سب کے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو جائے. ہم اچھے نہیں ہیں لیکن جن کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں حقیقی خوف عطا فرما دے. وہ چاہے تو خوف مل سکتا ہے، وہ چاہے تو ہم گناہگار بھی متقی بن سکتے ہیں، مگر ہم نیت تو کریں نا. ہم آج ذہن تو بنائیں، بہت ہو گیا، ہم سب نے جانا ہے اس دنیا سے. ہمارے آس پاس روز موتیں ہو رہی ہیں، اچانک لوگ جا رہے ہیں. یہ بھی چلا گیا، ارے اس کا بھی انتقال ہو گیا، خبر آتی ہے ارے پتہ چلا وہ بھی چلا گیا. جو وہ چلا گیا، یہ چلا گیا، قریب کا بندہ قبر میں چلا گیا. یہ کیوں نہیں سوچتے کہ کل ہمارے بارے میں ہو سکتا ہے یہ اعلان ہو کہ وہ بھی چلا گیا تو کیا لے کر گیا؟ کہیں خالی ہاتھ تو نہیں چلا گیا، کہیں رب کو ناراض کر کے تو نہیں چلا گیا، کہیں اپنی من مانی کر کے، چھپ کر گناہ کر کے، اکیلے میں اللہ کو ناراض کر کے تو نہیں چلا گیا. خدا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جائیں اور پھر قبر میں یہ پچھتاوا ہو کہ ایسے پیارے ماحول میں رہ کر، ایسے خوبصورت اور مدنی چینل والوں کے ساتھ رہ کر بھی میں نہ سدھر سکا. چاروں طرف لوگ سدھرتے گئے، گناہ چھوڑتے گئے. کبھی مدنی انقلاب سلسلہ دیکھتا کہ شرابی نے شراب چھوڑ کر نماز اختیار کر لی، بدکاری چھوڑ کر متقی پرہیزگار بن گیا، اور میں اسی ماحول میں رہ کر نہ سدھر سکا. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ظاہر پر نہ جاؤ، کبھی بھی اطمینان کی کیفیت نہ آنے دیں. آپ نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق، سیدنا ابوبکر صدیق، یہ وہ اصحاب یہ آخر وقت تک لرزاں رہے. اور ہمیں لگتا ہے ہم نے 30 دن کا قافلہ کر لیا، ہماری فکر مدینہ ہو گئی، ہم جناب کچھ تھوڑا سا ذکر و اذکار کرنے لگے، ہم نیک ہو گئے. نہیں، ہم نے مرتے وقت تک یہ ڈرتے رہنا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم ہمارے اعمال کا کیا ہوگا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آؤ آج تقوی پر بیان ہوا نا، تقوی کی تعریف سن لو اور اس سے کوشش کریں کہ یاد کر لیں. حجت الاسلام سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں قرآن مجید میں تقوی کا اطلاق 3 معنی پر کیا گیا. ڈر اور خوف، نمبر 1 ڈر اور خوف، نمبر 2 طاعت و عبادت، اور نمبر 3 دل کو گناہوں سے پاک رکھنا. اب آگے جا کے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اے کاش یہ میرے اور آپ کے دل پر نقش ہو جائے. فرماتے ہیں حقیقی تقوی یہ ہے کہ تیرا پروردگار تجھے وہاں نہ دیکھے. غور سے سنیے، حقیقی تقوی یہ ہے تیرا پروردگار تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے تجھے روکا ہے. جہاں جانے سے روکا ہے نا وہاں نہ دیکھے. اور فرمایا اس مقام سے غیر حاضر نہ پائے جہاں حاضر ہونے کا اس نے تجھے حکم دیا ہے. آئے ہائے، ذرا سوچیں، میں وہاں نظر نہ آؤں جہاں میرے رب نے منع کیا ہے، اور وہاں سے غیر حاضر نہ ہوں جہاں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے. برائی کے اڈے پر نظر آنے والا، بے حیائی کے کاموں میں نظر آنے والا، برائی کے کام کرنے والا سوچے کہ میں وہاں موجود ہوں جہاں مجھے نظر نہ آنے کا حکم ملا ہے. اور مسجد میں نہ پہنچنے والا، جماعت سے نماز نہ پڑھنے والا، نیکی کے کام پر نہ پہنچنے والا سوچے کہ میں وہاں سے غیر حاضر ہو رہا ہوں جہاں مجھے حاضر ہونے کا حکم دیا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے آخر میں آپ کو میں امیر اہل سنت کا بھی ایک واقعہ سناؤں کہ جو اللہ والے ہیں نا
ان کا خوف خدا کیسا ہے. باپا کا خوف خدا تو آپ ابھی دیکھ ہی رہے ہیں, لیکن میں آج آپ کو بہت پیچھے لے جانا چاہتا ہوں. امیر اہل سنت کا بچپن کیسا تھا. آپ کے بارے میں آپ کے ایک پرانے رفیق نے واقعہ سنایا کہ آپ نے بچپن بڑا میرے پیارے اسلام بڑے مشکل والا گزارا ہے. آج ہم ایک اسٹوڈیو میں بیٹھ کر دریاں بچھی ہیں, لائٹیں چل رہی ہیں, کیمرے لگے ہوئے ہیں, اجتماع کر رہے ہیں, مشورہ کر رہے ہیں, بڑے مزے میں ہیں. کہ جس نے یہ تحریک شروع کی نا, اگر وہ تکالیف ہم یاد کریں کہ ایک ایسا نوجوان جس کے والدین بھی دنیا میں نہ ہو, جس کا کوئی جس کو کہیں کہ فیملی بیک گراؤنڈ بھی نہ ہو, پیسے بھی نہ ہو, کوئی جاننے والا نہ ہو, کوئی نام نہ ہو, جس کو کہتے ہیں نون پرسنالٹی نہ ہو, اس نے کیسے اتنا بڑا کام کر دکھایا. آپ کا بچپن دیکھیے. یعنی امیر اہل سنت نے اپنے بچپن میں بڑے چھوٹے چھوٹے, جس کو ہم چھوٹا کام کہتے ہیں, حالانکہ وہ چھوٹے نہیں بلکہ روایتوں میں آتا ہے جو حلال روزی کمانے کے لیے ذلت کی جگہ پر کھڑا ہوا, اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح درختوں سے پتے جھڑتے ہیں. باپا نے جھاڑو تک بیچے, ٹافیاں بیچی, مطلب کھلونے بیچے. آپ کے بارے میں بتایا کہ جب بچے تھے, چھوٹی عمر تھی, تو آپ نے ریڑھی پر ٹافیاں اور بسکٹ بیچ رہے تھے. ابھی ایک بچہ آیا اور اس نے کہا کہ 2 آنے کی ٹافیاں دو. ابھی روپیہ چلتا ہے, پہلے آنے چلتے تھے. 2 آنے کی ٹافیاں دو. تو اب 6 ٹافیاں اس کی بنتی تھی. آپ نے ابھی 3 ٹافیاں اسے دی, تو مزید 3 دینے ہی لگے تھے کہ وہ بچہ بھاگتا ہوا گیا اور اگلی گلی میں غائب ہو گیا. اب سخت گرمی کا موسم, آپ کو فکر آخرت نے بے چین کر دیا کہ میں یہ 3 ٹافیاں اب اس کو نہیں دوں گا تو اس کا تو حق میری طرف آ جائے گا. اب آپ اس بچے کو تلاش کرنے لگے کہ وہ کسی طرح ٹافیاں دے دیں. تو اب آپ نے کیا کیا, گلی میں جا کر بچے کو حلیہ بتاتے کہ اس بچے کو جانتے ہیں آپ یہ کہاں رہتا ہے. جب لوگ پوچھتے کہ کیوں ڈھونڈ رہے ہو, تو آپ بتاتے کہ مجھے 3 ٹافیاں اسے دینی ہیں. تو جب یہ لوگ حقیقت سنتے تو مسکراتے کہ اتنی چھوٹی عمر میں ایسا خوف خدا. اب آپ ڈھونڈتے 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 سخت گرمی میں ایک مکان تک پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بوڑھی خاتون نے دروازہ کھولا. آپ نے سارا ماجرا بیان کیا کہ آپ کے یہاں وہ بچہ پتہ چلا ہے رہتا ہے اور اس کی 3 ٹافیاں میں نے دینی ہیں. کچھ اس طرح کا مفہوم تھا. اب وہ بڑھیا تڑپ کر بولی, بیٹا تم بھی کسی ماں کے لال ہو, ایسی چل چلاتی دھوپ میں تو پرندے بھی گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں, تم 1 آنے کی چیز کے لیے اس طرح گھوم رہے ہو. آپ نے جب یہ سنا تو طویل گفتگو کرنے کی بجائے امیر اہل سنت نے ایک جملہ کہا کہ اگر میں ابھی نہیں دوں گا تو بروز قیامت رب کی بارگاہ میں اس کا حساب کیسے دوں گا. یہ وہ شخصیت ہے ہمارے درمیان جو بچپن سے ایسے ہیں. یہ کہہ کر آپ نے وہ ٹافیاں اس خاتون کو دیں اور سکون کا سانس لیا. آج ہمیں 10-10 15-15 سال ماحول میں ہو گئے ہیں. یہ احساس ہے ہمارے اندر پکا کہ آج نہیں دوں گا تو کل کیسے حساب دوں گا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر بعض اوقات ہم نظر انداز کر جاتے. کسی کی چیز اٹھا لینا, کسی کی بغیر اجازت چیز استعمال کرنے والا سوچے کہ آج کا جواب کل وہ کیسے دے گا. تو آج میں نے چند واقعات آپ کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں. اللہ کرے کہ ہمارے دل پر اثر کریں اور ہمیں رونا بھی نصیب ہو. میں نے آپ کو اسلاف کے رونے کے حوالے سے بتایا. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اللہ کی بارگاہ میں جو رونا ہے نا, یہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے سنیے. منقول ہے کہ بروز قیامت جہنم سے پہاڑ کے برابر آگ نکلے گی اور امت مصطفیٰ کی طرف بڑھے گی. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے حضرت جبرائیل کو بلائیں گے کہ اے جبرائیل اس آگ کو روکو, یہ میری امت کو جلانے پر تلی ہوئی ہے. تو حضرت جبرائیل ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی لائیں گے, آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے, عرض کریں گے اس پانی کو اس آگ پر ڈال دیجئے. میرے آقا اس پانی کو آگ پر انڈیل دیں گے جس سے وہ آگ فوراً بجھ جائے گی. پھر آپ حضرت جبرائیل سے دریافت کریں گے اے جبرائیل یہ کیسا پانی تھا جس سے آگ فوراً بجھ گئی. تو وہ عرض کریں گے یہ آپ کے ان امتیوں کے آنسوؤں کا پانی ہے جو خوف خدا کے سبب تنہائی میں رویا کرتے تھے. مجھے رب تعالیٰ نے اس پانی کو جمع کر کے محفوظ رکھنے کا حکم فرمایا تھا تاکہ آج کے دن آپ کی امت کی طرف بڑھنے والی اس آگ کو بجھایا جا سکے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, یہ ہے خوف خدا میں رونا. آپ نے سنا میرے آقا نے فرمایا تھا میں یہ سورت پڑھ رہا ہوں جو روئے گا وہ جنت میں جائے گا. ترغیب بھی ہے اور پھر اس کے فوائد بھی ہیں, اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہے. سنیے, حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا تم میں سے کسی کو رونا آئے تو وہ آنسوؤں کو کپڑے سے صاف نہ کرے بلکہ رخساروں پر بہہ جانے دے کہ وہ اسی حالت میں رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. اللہ اللہ, اے کاش ہمیں رونے والی آنکھیں مل جائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
اللہ تعالیٰ کو اس قطرے سے بڑھ کر کوئی قطرہ پسند نہیں جو آنکھ سے اس کے خوف میں بہے، یا خون کا وہ قطرہ جو اس کی راہ میں بہایا جاتا ہے۔ میرے آقا کی دعا سنو، آئے ہائے، فرماتے اے اللہ مجھے ایسی دو آنکھیں عطا فرما جو کثرت سے آنسو بہاتی ہوں اور آنسو گرنے سے تسکین دیں اس سے پہلے کہ آنسو خون بن جائیں اور داڑھیں انگاروں میں بدل جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے خوف سے رونے والی آنکھیں نصیب فرمائے۔ تو الحمدللہ آج کے اس تربیتی اجتماع میں یہی پیغام ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے بعض اوقات ہم دنیاوی پکڑ سے ڈرتے ہیں، دنیاوی مینجمنٹ کے حوالے سے تو خوف زدہ ہو جاتے ہیں، مگر فکر آخرت ہمارے اندر کتنی ہے۔ اگر خوف خدا نصیب ہو جائے تو پھر یہ خیال نہیں رہے گا کہ مجھے نگران کو جواب دینا ہے، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ جو جس ذمہ داری پر ہے وہ اپنی ذمہ داری کے بارے میں اگر خوف خدا میں مبتلا ہو جائے، خوف خدا حاصل کر لے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا وہ اپنی زندگی کو بہتر انداز سے گزارنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری خلوتیں بھی اچھی ہو جائیں، ہماری جلوتیں بھی اچھی ہو جائیں، ہمارا ظاہر بھی نیک ہو، ہمارا باطن بھی نیک ہو۔ بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا، میری بخش دے ہر خطا یا الہی، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، بہت کوششیں کی گناہ چھوڑنے کی، رہے آہ ناکام ہم یا الہی۔ اے مالک کریم ہم سب کو حقیقی معنوں میں نیک بنا دے، مرشد کریم کا صدقہ ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا دے، ہماری ساری گناہوں کی عادتوں کو دور فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے کہا جانے